بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ یہ ایک شمشاد کی لکڑی کا صندوق تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کے مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختوں کے چند ٹکڑے اور کچھ من و سلوہ۔ اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ یہ سب سارے سامان تھے۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس تابوت سکینہ کے بارے میں فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا۔ پھر یہ بطور میراث کے بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اور جب یہ تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اور اس صندوق کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹان کی طرح ہو جاتے تھے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز فتح کی بشارت سنی جاتی تھی، اور بنی اسرائیل اس صندوق کو آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور بلائیں اور مصیبتیں اور وبائیں ٹل جایا کرتی تھی۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا، اور قوم عمالقہ کے کفار ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا، اور اس برکت والے صندوق کو بھی اٹھا لے گیا۔ اس مقدس صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبا پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کے بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق کے بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ رہا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہ شرط رکھی گئی تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔